بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ان دنوں میری عمر 5 برس تھی۔ ماں کے سرخ آنچل کو مضبوطی سے تھامے رہنے کے باوجود ظالموں نے بے دردی سے وہ آنچل میری کمزور مٹھی سے چھڑا لیا تھا کہ جس کی ملائمت آج تک اپنی ہتھیلیوں پر محسوس ہوتی ہے۔ چھوٹی سی تھی، پھر بھی ماں کی دوسری شادی یاد ہے، اور بیتے دنوں کا ایک ایک پل میری یادداشت میں کسی خزانے کی طرح محفوظ ہے۔ وہ دن جب ہم ایک خوشیوں بھرے پرسکون گھر میں رہا کرتے تھے، لان میں ایسے دوڑتے پھرتے جیسے باغوں میں تتلیاں اڑتی ہیں، مسرتیں پھولوں کی مانند ہمارے قدموں میں بکھری ہوتی۔ اچانک اس پربہار باغ کو کسی کی نظر لگ گئی۔ دیکھتے دیکھتے سرسبز پیڑ ٹنمن درختوں میں بدل کے پھول مرجھا کر گر پڑے اور تتلیوں کے پروں سے ان کے سارے رنگ غائب ہو گئے۔ ابو ایک اعلیٰ افسر تھے، انہیں دوستوں کی دعوت کرنے کا شوق تھا۔ چائے کے دور چلتے، سگریٹ کا سرمئی دھواں فضا کو خوابناک بنا دیتا۔ یہ دوستوں کی محفل ہفتے کی شام سجتی اور اکثر رات بھر جاری رہتی۔ ہم ابو کا انتظار کرتے سو جاتے، اور امی بھی اپنی خوابگاہ میں کروٹیں بدلتی رہتی۔ ان کو صبح تک نیند نہ آتی۔ جس مشروب کا تقریب میں دور چلتا، اس کی بو سارے گھر میں پھیل جاتی تھی۔ والدہ اگلے دن ابو سے اس بات پر الجھتیں اور خفا ہو جاتی، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ کہتے میری افسری اور ترقی کے لیے یہ محفلیں ضروری ہیں۔ جانتی ہو کہ ان محفلوں میں ہمارے گھر میں کس عہدے اور رتبے کے لوگ آتے ہیں؟ انہی کے دم سے تو ہمارے گھر میں عمارت کی دیوی نظر آتی ہے، اور اسی کی وجہ سے تم عیش کر رہی ہو۔ بے شک ابو دوست نواز تھے، وہ دوست نواز ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن ان کو جو لت پڑ چکی تھی، یعنی ہر روز تاش کھیلنے اور شراب پینے کی، اس کا کوئی علاج نہ تھا۔ پہلے گھر سے شام کو چلے جاتے تو آدھی رات کو آتے۔ والدہ کو انتظار میں نیند نہ آتی اور صبح ان کی لڑائی ہو جاتی۔ پھر اپنی ازواجی زندگی بچانے کی خاطر ابو گھر میں ہی پینے لگے۔ ہم پیالہ دوستوں کی محفل جما لیتے تاکہ بیوی دیر سے گھر آنے پر خفا نہ ہو۔ کچھ دن امی چپ رہیں، پھر ان محفلوں سے بھی چڑھنے لگیں۔ ابو کہتے تم سو جایا کرو، کیوں جاگتی رہتی ہو؟ نوکر موجود ہیں کام کرنے کو، تمہاری ضرورت صرف کھانا بھجوانے تک ہوتی ہے۔ کون عورت چاہتی ہے کہ بیوی رات 2-3 بجے تک جاگ کر شوہر کا انتظار کرتی رہے، خواہ شوہر گھر پر ہی موجود ہو؟ مگر ان کا موجود ہونا تو ان کے ہم مزاج دوستوں کے لیے تھا۔ دن کو آفس، شام کو دوست، امی اور ہمارے لیے وقت ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ والدہ چاہتی تھی کہ جیون ساتھی شام کو کہیں سیر پر لے جائے، انہیں کمپنی دے، لیکن والد صاحب ان مردوں میں سے جو خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود باہر وقت گزارنا پسند کرتے ہیں یا پھر دوستوں کے نرگے میں گھرے رہتے ہیں۔ والد کی خوشی بھی اسی میں تھی، اور دوستوں کی محفلیں چھوڑ کر وہ بے موت مرنا نہ چاہتے تھے، کیونکہ بیوی سے لاکھ محبت ہو، وہ ایک معمول کی شے ہوتی ہے۔ انہوں نے اس جھگڑے کے حل کی ایک ترکیب نکال لی، امی کو تاش کھیلنا سکھا دیا۔ اب دوستوں کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے امی کے ساتھ تاش کھیلتے۔ رفتہ رفتہ میری ماں بھی ابو کے ڈھب پر آ گئی۔ پہلے والد کے ساتھ کھیلتی، پھر ان کے دوستوں میں آ بیٹھتی، اور گھنٹہ آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو جاتی۔ والد کو برا نہ لگتا کہ کچھ دیر شریک حیات خوش ہو لیتی ہے، اور قریبی دوستوں کے سامنے تو پہلے بھی آتی تھی۔ اس طرح انہیں اپنا فائدہ ہوا کہ میری ماں نے اپنے خاوند سے لڑنا جھگڑنا اور کڑنا چھوڑ دیا۔ شام کو جتنی دیر ہم ٹیوشن پڑھتے، وہ یہ وقت ابو کے ساتھ تاش کھیلتی اور پھر ہمارے پاس آ جاتی۔ میں نے اپنی ماں میں ایک بڑی تبدیلی نوٹ کی۔ اب وہ اچھے اچھے کپڑے پہننے لگی تھیں۔ خوبصورت جوڑے جو ان کے وارڈروب میں ہینگروں میں لٹکے لٹکے مرجھا جاتے تھے، وہ اب ڈرائی کلیننگ کو جانے لگے۔ اب حشاش بشاش ہنستی مسکراتی ہماری ماں ہم کو بہت اچھی لگتی۔ امی جب سے شمع محفل بنی، انہوں نے ہم پر بھی توجہ کم کر دی تھی۔ ہر وقت بنی سنوری رہتی، ہمیں جلدی جلدی سلا کر وہ ڈرائنگ روم میں جا بیٹھتی۔ مجھے تو نیند نہ آتی، دیر تک جاگتی رہتی، سوچتی رہتی کہ پہلے ابو دیر تک وہاں بیٹھتے تھے، اب امی کو بھی اپنے جیسا بنا لیا ہے۔ ان کے دوستوں میں سے ایک کا نام مشتاق تھا۔ یہ بہت سمارٹ تھے، ابو کے اعلیٰ افسر تھے، مگر مغرور نہ تھے، ہم سے بہت پیار کرتے اور ٹافیوں کے بڑے بڑے ڈبے لاتے تھے۔ ہم بہت خوش ہوتے، ان کا انتظار کرتے تھے۔ وہ ہر اتوار کو ہمیں گھمانے لے جاتے
اور امی خاص طور پر ان کے لیے ان کا پسندیدہ کھانا پکواتی۔ کبھی کبھی انکل کے اصرار پر امی بھی ہمارے ساتھ چلتی، جبکہ ابو کہتے تم لوگ گھوم آؤ جب تک میں دفتر کی کچھ ضروری فائلیں دیکھ لوں، پھر وقت نہ ملے گا۔ رفتہ رفتہ انکل کی نشستیں ہمارے گھر طویل ہوتی گئیں۔ وہ دوپہر اور رات کا کھانا بھی ہمارے ساتھ کھانے لگے۔ امی کی طرف ان کا التفات پڑنے لگا۔ بھابھی کہتے ہوئے کبھی تو مذاق میں ان کی کلائی بھی پکڑ لیتے۔ ہم بچے تھے، ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے۔ شروع میں میرے والد دبے دبے رہے، پھر وہ سنجیدہ ہوتے گئے، یہاں تک کہ انکل مشتاق کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر ان کا رنگ اڑ جاتا اور چہرہ پتھریلا ہو جاتا۔ اب پھر بہانے بہانے سے امی اور ابو میں انبن رہنے لگی۔ وہ انکل کو گھر آنے سے منع بھی نہیں کر سکتے تھے، ان میں اتنی جرأت ہی نہ تھی۔ وہ ان کے اعلیٰ افسر تھے اور والد ان کے ماتحت تھے، مگر یہ غیرت کی ہولی زیادہ دنوں جاری نہ رہ سکی۔ ایک روز زبردست جھگڑے کے بعد میرے والدین کی آپس میں بول چال بند ہو گئی۔ بتا نہیں سکتی اس روز کے جھگڑے سے ہم بہن بھائی اتنا ڈر گئے کہ ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے۔ 2 دن ابو گھر نہ آئے، البتہ انکل مشتاق آ گئے۔ امی نے رو کر کہا کہ اب میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ مجھ پر گندے الزام لگاتا ہے اور بد چلن تک کہہ دیا ہے۔ میرا فیصلہ کرا دو۔ میں سوچ کر جواب دوں گا انکل یہ کہہ کر چلے گئے، انہوں نے ابو سے بات کی ہوگی، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ امی کو سمجھانے ضرور آئے تھے۔ رخسانہ دیکھو، تاش کھیلنا اور ہنستے مسکراتے وقت گزارنا الگ بات ہے۔ ہم لوگ دفتری امور سے بہت تھک جاتے ہیں تو مل بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، تاش کھیل کر ذہنی تفریح کر لیتے ہیں، اگلے دن پھر کام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ محفلیں جو تمہارے گھر پر ہوتی ہیں پہلے میرے گھر پر ہوتی تھیں، اور میری بیوی کی اجازت سے، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ مجھے منظور ہے آپ لوگ گھر پر تاش کھیلو یا گپ شپ کرو، مجھے اطمینان رہتا ہے کہ تم لوگ گھر پر موجود ہو۔ ہاں، رات گئے باہر سے دیر سے گھر آتے ہو تب میرا جی گھبرانے لگتا ہے، میں پریشان ہوتی ہوں۔ جب تم نے اپنے شوہر الیاس کے ساتھ یہ مسئلہ شروع کیا تو ہم دوستوں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ بجائے ہمارے ساتھ گھر سے باہر رہنے کے تمہارے گھر سب جمع ہو جایا کریں گے، تاکہ تمہاری بیوی دیر تک تمہارے باہر رہنے سے غلط قسم کے شک و شبہات میں نہ پڑے اور پرسکون ہو جائے۔ اب تم بھی پرسکون ہو جاؤ بھابھی، اگر میری وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے تو میں یہاں نہیں آیا کروں گا۔ میرے بھی بیوی بچے ہیں، وہ تمہارا بھی شوہر ہے، بچے ہیں۔ اگر الیاس کا گھر میری وجہ سے برباد ہو گیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ میں بہرحال الیاس سے تنگ ہوں، امی نے روتے ہوئے کہا۔ میں خود اس گھر سے چلی جاؤں گی، آپ لوگوں کی علیحدگی اچھی بات نہ ہوگی، پرسکون ہو جاؤ، میں الیاس کو سمجھا دوں گا، آئندہ وہ تم پر شک نہ کرے گا۔ امی میکے چلی گئیں۔ انکل نے ابو کو سمجھایا، انہوں نے ہمارے مرجھائے ہوئے چہروں پر نظر ڈالی تو ان کا دل بھر آیا۔ وہ امی کو منا کر گھر لے آئے۔ زندگی میں کچھ سمجھوتے زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دیتے اور دلوں کو قابو رکھنے کے لیے دماغ کو بڑی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ امی کے دل میں درار پڑ چکی تھی، ابو بہت جلد سمجھوتے کہ یہ جنگ ہار گئے۔ ایک بار پھر نہ جانے کس بات پر جھگڑا ہوا، اس دفعہ میری والدہ ہمیں اور زیورات بھی ساتھ لے کر میکے چلی آئیں۔ انہوں نے میرے باپ کے ساتھ مزید زندگی گزارنے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو نانا نے بہت سمجھایا، جب دیکھا کہ بیٹی کسی صورت راضی نہیں تو خلا کا دعویٰ کر دیا، اور 7 بچوں کے اخراجات کا بھی۔ والد صاحب یہ جنگ ہار کے ان کی تنخواہ سے رقم کٹنے لگی اور میری والدہ کو ملنے لگی۔ اب امی آزاد تھیں، وہ جب چاہے انکل مشتاق سے شادی کر سکتی تھیں، مگر انکل آزاد نہیں تھے، تاہم امی نے رابطہ جاری رکھا۔ بالآخر محنت رنگ لائی، ایک اور سہاگن متعلقہ ہو گئی۔ یوں کہ جب مشتاق کی بیوی کو خبر ہوئی کہ رخسانہ نامی عورت اس کے شوہر کو فون کرتی ہے، رو کر میکے چلی گئی، اس نے بھی خلا لے لیا، تب مشتاق صاحب سے بچوں کا رونا دیکھا نہ گیا اور بچے بیوی کو دے دیے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، مشتاق کے گلے میں بدنامی کا طوق پڑ گیا۔ ان کی متعلقہ بیوی نے خوب ان کو بدنام کیا اور امی کو بھی، کہ دونوں کے معاشقے نے 2 گھروں کو برباد اور بچوں کو دربدر کیا۔ اب بچانے کو رہ کیا گیا تھا، جس کی خاطر امی اور انکل مشتاق دنیا کی شرم کرتے۔ بدنامی خوب ہو گئی تھی، تعلق غلط نہ تھا تو بھی دنیا نے غلط رنگ دے دیا۔ وہ سر اٹھا کر جینے کا نہ رکھا۔ سب کہتے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہوتی ہے تبھی ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں، مگر سزا تو ان نادانوں کو ملتی ہے جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔
اور ہماری معصومیت کوئی دیکھتا کہ جس روز امی کی شادی تھی ہم دونوں بہن بھائی بہت خوش تھے۔ بچے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے یہ نئے اور خوبصورت کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں۔ میں اور ایان فخر سے کہہ رہے تھے کہ آج ہماری امی کی شادی ہے، امی گوٹے والا جوڑا پہنیں گی تو کتنی پیاری لگیں گی، اور بچے کہہ رہے تھے کہ ان کے گھر پر تو شامیانہ لگا ہے، ابھی کچھ دیر میں بارات آئے گی، دولہا آئے گا، ہم دیکھیں گے کتنا مزہ آئے گا۔ اور میں ان کی یہ باتیں سن کر ایسی نخوت دکھا رہی تھی جیسے امی کی نہیں میری گڑیا کی شادی ہو۔ ہم ایک انجانی کیفیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، دولہا کی گاڑی آتے ہی نانا جان ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے ہم دونوں کو بازوؤں سے پکڑا اور ایک گاڑی میں بٹھا کر ہماری پھوپھی کے گھر لے گئے۔ ہم سسکتے رہ گئے کہ نانا جان ہم کو اندر جانے دیجیے، امی کو دیکھیں گے، مگر ان کو ترس نہ آیا۔ وہ شامیانہ جگمگاتے رنگ برنگے بلب اور سجی ہوئی دولہا کی گاڑی، سب کچھ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات بھر سسکتے ہم نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ صبح نانا وکیل کے ساتھ آئے اور کہا ان بچوں کو لیاس کے حوالے کر دو، ان کا یہاں رکھنا محال ہے، کوئی صحیح دیکھ بھال نہ کر سکے گا اور رخسانہ کی آئندہ زندگی کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ باپ کے پاس چلے گئے تو ان کو چین آ جائے گا اور وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ نانا جان چلے گئے اور وکیل جو رشتہ دار بھی تھے اپنے بازوؤں میں بھر کر بیٹھ گئے۔ ہم رو رہے تھے اور وہ بھی رو رہے تھے۔ باپ نے ہم کو بے شک سینے سے لگا لیا، مگر ماں کی یاد دل سے نہ گئی۔ اتنی مدت گزر گئی، وہ آنسو آج تک نہیں تھمے۔ اب وہ گالوں پر نہیں نظر آتے مگر میرے دل میں قطرہ قطرہ گرتے رہتے ہیں، جیسے برف چوٹیوں سے پگھل کر نشیب کی طرح بہتی رہتی ہے۔ ابو نے ہماری خاطر دوسری شادی نہیں کی، ہمیں ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ میں اب 17 سال کی ہو چکی ہوں، مگر کچھ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جب بھی کہیں شامیانے لگے دیکھتی ہوں، شہنائی کی آواز سنتی ہوں یا کچھ سجی ہوئی دلہن دکھائی دے جاتی ہے تو میرا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور میں چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہوں، یا پھر دبی دبی سسکیاں منہ سے نکلتی ہیں جیسے کوئی ننھی منی بچی بھرے میلے میں اپنی ماں سے بچھڑ جاتی ہے۔ ہاتھ چھوٹ جائے تو پھر جدائی کی دیوار اپنوں کے بیچ ایسی حائل ہو جاتی ہے کہ ایک ہی شہر میں رہ کر بھی نہیں مل پاتے۔ سنا ہے کہ ماں کا دل بچے کے پیار سے بھرا ہوتا ہے، پھر ہماری ماں کیسی تھی؟ کیا ہوا اچانک کہ بدن پر سرخ جوڑا سجانے کے لیے ہمارے دل کو لہو لہو کر دیا اور اسے اپنا سہاگ کا لہو رنگ جوڑا راس آ گیا؟ کیا کبھی ممتا کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی کی سسکیاں سن سکتی ہیں اور نہ اپنی اولاد کی صورتیں ہی اسے دکھائی دیتی ہیں؟ وہ دن اور آج کا دن، کبھی گھر میں کسی رشتہ دار کی شادی کا کارڈ آ جائے تو میں گھبرا جاتی ہوں، کہیں شہنائی بجے وہ شامیانے لگیں یا رنگ برنگے بلب چلتے بجھتے نظر آئیں، میری روح میں بسی ہوئی سسکیاں جاگ پڑتی ہیں اور دل میں رنگ برنگے بلب آنسو بن کر گرنے لگتے ہیں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو سننے کو ملتی رہیں اس طرح کی نئی نئی اور دلچسپ کہانی۔